تہران میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے جاری ہیں۔ شہر کے کئی حصوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ تہران میں خضر میزائل پروڈکشن کمپلیکس، آئل ریفائنریز، میزائل لانچرز اور امام حسین یونیورسٹی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے ڈسٹرکٹ 18 سے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو انخلاء کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ یہ ضلع مختلف صنعتی کمپلیکس پر مشتمل اور مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کے بعد ایک مختلف مشرق وسطیٰ دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران جنگ سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ تہران میں خضر میزائل پروڈکشن کمپلیکس، آئل ریفائنریز، میزائل لانچرز اور امام حسین یونیورسٹی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے ڈسٹرکٹ 18 سے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو انخلاء کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ یہ ضلع مختلف صنعتی کمپلیکس پر مشتمل اور مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کے بعد ایک مختلف مشرق وسطیٰ دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران جنگ سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ تہران میں خضر میزائل پروڈکشن کمپلیکس، آئل ریفائنریز، میزائل لانچرز اور امام حسین یونیورسٹی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے ڈسٹرکٹ 18 سے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو انخلاء کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ یہ ضلع مختلف صنعتی کمپلیکس پر مشتمل اور مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کے بعد ایک مختلف مشرق وسطیٰ دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران جنگ سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ تہران میں خضر میزائل پروڈکشن کمپلیکس، آئل ریفائنریز، میزائل لانچرز اور امام حسین یونیورسٹی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے ڈسٹرکٹ 18 سے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو انخلاء کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ یہ ضلع مختلف صنعتی کمپلیکس پر مشتمل اور مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کے بعد ایک مختلف مشرق وسطیٰ دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران جنگ سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے دی، کہا ایرانی فضائی حدود پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ جانتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہے۔ آیت اللہ خامنئی بہت آسان ہدف ہے، لیکن فی الحال انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ سیز فائر بعد میں پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی F-22 اور F-35 طیارے مشرق وسطیٰ روانہ۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے سینٹ کام کے لیے مزید مدد بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط سرنڈر کرے۔ امریکی صدر کی ایران کو براہ راست دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر بہت آسان ہدف ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کہاں ہیں، لیکن فی الحال آیت اللہ خامنئی کو مارنے نہیں جا رہے۔ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ بات چیت سے بھی انکار کر دیا، کہا سیز فائر بعد میں پہلے ایرانی ایٹمی پروگرام کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ میں کودنے اور ایرانی جوہری ری ایکٹرز تباہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اعلی امریکی حکام نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کے ساتھ اہم میٹنگ کی ہے۔ جرمن چانسلر نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید بہت جلد فیصلے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے F-35 اور F-22 طیارے بھی مشرق وسطیٰ روانہ کر دیے۔ سینٹ کام کے مطابق اقدام علاقائی دفاع مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ گئے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 2 حملوں میں 30 سے زائد بلسٹک میزائلز داغے گئے۔ تل ابیب میں سائرن بج گئے، شہری بنکرز میں جا چھپے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، 20 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ایرانی میزائل تل ابیب اور یروشلم کی طرف داغے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے تل ابیب کے علاقے نیو زیدک سے شہریوں کے انخلاء کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے خلاف فرسٹ جنریشن فتح میزائل استعمال کیے گئے۔ فتح میزائل سے اسرائیلی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ ہے۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایران کے اب تک کے حملے صرف اسرائیل کے لیے وارننگ ہے۔ اسرائیل کے خلاف تباہ کن کارروائیاں ابھی باقی ہیں۔
تہران میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے جاری ہیں۔ شہر کے کئی حصوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ تہران میں خضر میزائل پروڈکشن کمپلیکس، آئل ریفائنریز، میزائل لانچرز اور امام حسین یونیورسٹی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے ڈسٹرکٹ 18 سے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو انخلا کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ یہ ضلع مختلف صنعتی کمپلیکس پر مشتمل اور مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کے بعد ایک مختلف مشرق وسطیٰ دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران جنگ سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے دی، کہا ایرانی فضائی حدود پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، جانتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہے۔ آیت اللہ خامنئی بہت آسان ہدف ہے، لیکن فی الحال انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ سیز فائر بعد میں پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی F-22 اور F-35 طیارے مشرق وسطیٰ روانہ۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے سینٹ کام کے لیے مزید مدد بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط سرنڈر کرے۔ امریکی صدر کی ایران کو براہ راست دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر بہت آسان ہدف ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کہاں ہیں، لیکن فی الحال آیت اللہ خامنئی کو مارنے نہیں جا رہے۔ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ بات چیت سے بھی انکار کر دیا، کہا سیز فائر بعد میں پہلے ایرانی ایٹمی پروگرام کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ میں کودنے اور ایرانی جوہری ری ایکٹرز تباہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اعلیٰ امریکی حکام نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کے ساتھ اہم میٹنگ کی ہے۔ جرمن چانسلر نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید بہت جلد فیصلے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے F-35 اور F-22 طیارے بھی مشرق وسطیٰ روانہ کر دیے۔ سینٹ کام کے مطابق اقدام علاقائی دفاع مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے دی، کہا ایرانی فضائی حدود پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، جانتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہے۔ آیت اللہ خامنئی بہت آسان ہدف ہے، لیکن فی الحال انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ سیز فائر بعد میں پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی F-22 اور F-35 طیارے مشرق وسطیٰ روانہ۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے سینٹ کام کے لیے مزید مدد بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط سرنڈر کرے۔ امریکی صدر کی ایران کو براہ راست دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر بہت آسان ہدف ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کہاں ہیں، لیکن فی الحال آیت اللہ خامنئی کو مارنے نہیں جا رہے۔ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ بات چیت سے بھی انکار کر دیا، کہا سیز فائر بعد میں پہلے ایرانی ایٹمی پروگرام کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ میں کودنے اور ایرانی جوہری ری ایکٹرز تباہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اعلیٰ امریکی حکام نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کے ساتھ اہم میٹنگ کی ہے۔ جرمن چانسلر نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید بہت جلد فیصلے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے F-35 اور F-22 طیارے بھی مشرق وسطیٰ روانہ کر دیے۔ سینٹ کام کے مطابق اقدام علاقائی دفاع مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔